اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے کا آغاز سورہ الانفال کی آیت 41 سے ہوتا ہے، جس میں غنیمت کے مال کی تقسیم کا ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ واضح فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مقرر ہے۔ یہ حکم اس ایمان کی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ جو تم نے اس دن ظاہر کیا جب حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن تھا، یعنی بات غزوہ بدر کی ہو رہی ہے، وہ عظیم دن جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اللہ اس آیت میں اپنی قدرت کاملہ کا احساس دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا مسلمان کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ دنیا کی معمولی اشیاء بھی جو ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور ان میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ غزوہ بدر کے اس مقام پر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کی نشانیاں یاد دلائی گئیں کہ جب تم وادی کے قریب ترین کنارے پر تھے اور کافر جو تھے وہ بعید ترین کنارے پر تھے، جبکہ قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ یہ جو منظر کشی ہے، اس کا مقصد یہ بنتا ہے کہ مسلمان غور کر لیں کہ اس جنگ کا وقت اور مقام ان کے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ یہ بھی اللہ کی مشیت سے، اور یہ سب کچھ اسی انداز سے ترتیب دیا گیا تھا تاکہ جو کام ہو کر رہنے والا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو شخص حق کو پہچان کر مرے وہ بصیرت کے ساتھ مرے، جو زندہ رہے وہ بصیرت کے ساتھ زندہ رہے۔ یہاں اللہ اپنے سننے اور جاننے کی صفت بیان کرتا ہے تاکہ اہل ایمان کو یقین ہو جائے کہ ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ مسلمانوں کو ایک اور نشانی یاد کرائی گئی، اللہ نے تمہاری آنکھوں میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور اگر وہ انہیں زیادہ دکھاتا تو تمہارے حوصلے پست ہو جاتے اور تم آپس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا کیونکہ وہ دلوں کے بھیدوں تک سے خوب واقف ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت اور حکمت کا پہلو نمایاں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کمزوریوں کو جانتا ہے اور انہیں ان حالات سے بچاتا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو عملی ہدایت دی گئی کہ تم کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رکھو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ حکم صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں ثابت قدمی اور اللہ کے ذکر کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے۔ اللہ نے آپس میں جھگڑے سے منع کیا کہ اس سے تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر کی تلقین کی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ نے اترانے والے اور دکھلاوے کے لیے کام کرنے والوں کی مذمت کی اور بتایا کہ اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ شیطان کے کردار کو بے نقاب کیا گیا کہ اس نے کافروں کے اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر کے دکھائے اور ان سے کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا ساتھی ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو شیطان بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی تھی اور شیطان کو وہ فوج نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ شیطان جو ہے اپنے جو پیروکاروں کو صرف دھوکہ دیتا ہے اور مشکل وقت میں انہیں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس مومنوں کے بارے میں منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ نے جواب دیا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی بنیاد رکھی گئی اور حقوق اور فرائض متعین کیے گئے۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اور جنہوں نے انہیں جگہ دی اور مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر وہ دین کے معاملے میں مدد طلب کرے تو مدد کرنا لازم ہے، سوائے اس قوم کے ساتھ جس سے معاہدہ ہوا ہو۔ اللہ نے خبردار کیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو ایک منظم اور انتہائی مضبوط معاشرتی ڈھانچہ فراہم کیا۔ اس بارے میں اس جگہ پہ اب سورہ التوبہ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ آغاز بھی انتہائی منفرد انداز میں ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس سورہ کا آغاز اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکوں سے بیزاری کے اعلان سے ہوتا ہے جن سے معاہدہ کیا تھا۔ یہ اعلان ایک قسم کا الٹیمیٹم ہے کہ مشرکین زمین میں چند مہینے چل پھر لیں، جان لیں کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ حج اکبر کے دن عام اعلان کیا گیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بری ہیں۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ جان لیں کہ وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ہی رحمت کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ یہاں اللہ کی رحمت اور عدل کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے کہ سخت ترین حکم کے ساتھ نرمی کی گنجائش بھی رکھی گئی۔ مزید یہ کہ اگر کوئی مشرک پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اور پھر اس کے جو بھی امن کی جگہ وہاں پہنچا دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں۔ یہ حکم اسلام کی اعلیٰ رواداری، انسانیت نوازی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ واضح کیا گیا کہ مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد نہیں ہے سوائے ان کے جن سے انہوں نے مسجد الحرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں، تم بھی ان سے سیدھے رہو۔ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر مشرکین کے کردار کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ عہد کا، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز اور زکوٰۃ قائم کر لیں تو وہ دینی بھائی ہیں۔ یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ دینی اخوت جو ہے اس کا ایمان پر معیار ہے، اس کا عمل پر معیار ہے، اس کا نسب پر یا قومیت پر کوئی معیار نہیں ہے۔ ایک چیز آپ یہاں غور فرمائیں کہ جہاں پر بھی توبہ کی بات ہوئی ہے وہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کی بات بھی ہوئی ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ نماز فرائض میں ہے، زکوٰۃ فرائض میں ہے، ظاہر ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کو لگتی ہے زکوٰۃ وہی دے گا، ظاہر ہے، اور اسی طرح حج جو صاحب استطاعت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کے بہانے، مختلف قسم کی دلیلیں گھڑ کر کئی فرائض جو ہے ان سے وہ دور رہتے ہیں۔ آپ کو تارک نماز لوگ بھی ملیں گے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے نماز، بار بار کہہ رہا ہے زکوٰۃ، لیکن آپ کو اگر ایسا کوئی لگے جو دلیل دے کہ کسی فرض کو چھوڑا جا سکتا ہے تو اس کے حق پہ دعا کریں اور اس سے دور رہیں۔ مسلمانوں کو ان لوگوں سے جنگ کرنے کی ترغیب دی گئی جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا اور خود پہل کر کے عہد شکنی کی۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں خود مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا، مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرمائے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ یہاں اللہ نے ایک اصولی بات بیان کی کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ صرف اللہ سے ڈرے اور کسی کا خوف اس کے دل میں نہ ہو۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا معیار بھی بیان کر دیا گیا۔ مشرکین اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ وہ خود اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ
اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. آپ دیکھیے کہ پھر نماز آ گئی اور پھر زکوٰۃ آ گئی. یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. تو ہدایت یافتہ ہونے کے جو ظاہری آثار ہیں اس میں نماز کی پابندی شامل ہے. اس کے بعد اللہ نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کو آباد کرنے کے عمل کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دینے سے انکار کر دیا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. اس بات کو تھوڑا سمجھ لیں نقطے کو کہ کفار مکہ جو لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ان کے پاس متولیت ہے اور وہ اللہ کے گھر کے جو پاس آنے والے لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ درست ہیں. یہ اس تناظر میں ہے، اس کو آج کے تناظر میں نہ دیکھیں، کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ پانی پلانے کی بات کرتا ہے اور وہ اگر آباد کرنے کے لیے اور لوگوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ایمان ہجرت اور جہاد کرنے والوں کو بلند درجات کا ذکر کیا گیا اور انہیں اپنی رحمت، خوشنودی اور ان جنتوں کی خوشخبری دی گئی کہ جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. پھر اہل ایمان کو حکم دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن ایمان کے مقابلے پہ کفر کو ترجیح دیں تو ان سے دوستی نہ کرو. ہمارے یہاں یہ چیز آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہے کہ سگا بھائی ہے یا اولاد ہے اور وہ بالکل اللہ رسول کی نافرمانی میں ہے اور دلیل دیتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کریں جی، بھائی ہے جی، کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک مسلمان کو شیوا نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اس کا حال یہی ہے کہ اس بچے کو سمجھایا جائے، اگر نہیں سمجھتا تو اس کو دوست نہ سمجھے، آپ اپنا عزیز نہ سمجھیں، وہ ہمارا عزیز نہیں ہے. بلکہ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا جو ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالم ہے. اللہ اکبر. یہاں اللہ نے اصول بیان کر دیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہر چیز پر مقدم ہے. والدین، اولاد، بہن بھائی، بیویاں، خاندان، مال، تجارت، گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب اگر ہیں تو قرآن کہتا ہے انتظار کرو، اللہ اپنا حکم بھیج دے گا. غزوہ حنین کا واقعہ بھی بیان ہوا. اللہ نے بہت سے مقامات پر مدد کی، خصوصاً اس جنگ کے دن جب اللہ کہتا ہے تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کو عذاب دیا. یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کثرت تعداد اور ساز و سامان پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے. اگر یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں تو یہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی. ہماری اگر کثرت تعداد ہے اور اگر ہمارے پاس مال و اسباب ہے اور اگر جنگ کا ماحول ہے اور ہمارے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں ان میں سے کچھ کام نہیں آئے گا. اور اللہ کا شکر الحمدللہ 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 کہ ہم جب سے دیکھ رہے ہیں اس مملکت خداداد پاکستان میں جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، جب بھی کہیں فتح کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ہم نے دیکھا بولنے والا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں نوازا ہے، اللہ کے دیے اذن و توفیق سے ہوا، اللہ کی مدد سے یہ ہوا. جب تک یہ جملے ہماری زبان پر ہیں انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس دن ہم نے ان چیزوں پہ بھروسہ کر لیا اس دن ہم مارے جائیں گے، اس دن ختم ہو جائیں گے.
مشرکین کو ناپاک قرار دے دیا گیا، مسجد حرام میں آنے سے منع کر دیا گیا، مسلمانوں کو مفلسی کے خوف سے خبردار کیا گیا کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ پھر اہل کتاب سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ اور آخرت پر ایمان جو نہیں لاتے اور اللہ کے رسول اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، تو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا رد کیا گیا کہ انہوں نے عزیر کو اور مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ ہمارے ہاں ایک عام رائے پائی جاتی ہے کہ شاید صرف عیسائیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ درست نہیں ہے، یہودیوں کے بھی ایک گروہ نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا۔ گواہی قرآن مجید خود دیتا ہے، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ جو علماء سو ہیں، دیکھیں علماء کرام ہر قسم کے، ہر طبقے میں اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ایک معاشرے کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر علماء کے طبقے میں سے کوئی برا نظر آ جائے تو ہم سارے طبقے کو غلط کہتے ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ایک ڈاکٹر غلط نظر آ جائے، آپ یہ نہیں کہتے سارے ڈاکٹر ہی ایسے ہیں۔ آپ کو ایک وکیل برا نظر آ جائے، آپ یہ نہیں کہتے کہ سارے وکیل ہی ایسے ہیں۔ لیکن دو عالم آپ کو برے نظر آ جائیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ مولوی ایسے ہی ہوتے۔ یہ رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، بروں کو قرآن میں بھی برا ہی کہا گیا ہے، علماء سو ان کو ہم کہتے ہیں۔ اور ایسے مشائخ جو غلط راستے پر ہیں، بے شک علماء مانے جاتے ہوں، بے شک مشائخ مانے جاتے ہوں، بے شک ان کے ماننے والے اور ان سے عقیدت کرنے والوں کی تعداد لاکھوں ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اللہ کی راہ سے وہ ہٹا دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے دردناک اللہ نے عذاب کی خبر دی ہے، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کر کے ان کے پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ یہاں اللہ نے مہینوں کی گنتی کا ذکر کرتے ہوئے حرمت والے مہینوں کی پابندی کا حکم دیا اور مشرکین کی اس حرکت کی مذمت کی کہ وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے۔ یہ جو کفار مکہ تھے یہ بھی انہی مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، اور وہ ان مہینوں میں آپس میں لڑنا ناجائز اور حرام سمجھتے تھے، لیکن جب لڑنا ہوتا تھا تو آپس میں مل کے کہتے تھے اچھا چلیں جی، نہیں جی یہ محرم نہیں ہے، یہ فلاں مہینہ، چلو آؤ لڑتے ہیں۔ یعنی مہینے اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اسی لیے جب حج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تھا، الفاظ اس خطبے میں آپ کو ملیں گے کہ آج دنیا جو ہے مفہوم عرض کر رہے ہیں، اسی دن تاریخ پہ لوٹ آئی ہے جو کہ آج کا دن ہے۔ یعنی وہ جو دن تھا وہ اصلی حج کا دن تھا، اصلی مہینہ تھا، اصلی تاریخ تھی، اور پیچھے جتنے کفار نے جو مہینے ادلی بدلی کیے تھے اس دن آ کے وہ سارا کے سارا ختم ہو گیا اور ہر چیز بالکل صحیح جگہ پر پہنچ گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد سے معاملات درست چل رہے ہیں۔ منافقین کے کردار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اللہ نے مسلمانوں سے سوال کیا ایسا کیا ہو گیا ہے انہیں کہ جب جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جاتا ہے تو زمین سے لگ جاتے ہیں؟ کیا انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اللہ نے خبردار کیا اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ پھر غار ثور کا واقعہ بھی بیان ہوا کہ جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دیا اور وہ غار میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے ساتھی کو تسلی دی، اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ساتھی کون ہے۔ ساتھی کو تسلی دی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے سکینت نازل فرما دی، ایسے لشکروں سے مدد کی جو نظر نہیں آتے تھے۔ کافروں کی بات پست ہو گئی، ہلکے پھلکے اور بوجھل ہر حالت میں نکلنے، مال و جان سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ جہاد سے خالی یہی مطلب نہیں ہے کہ قتال ہی ہو، جہاد کی کئی اقسام ہیں۔ اگر جہاد کہیں ہو رہا ہے تو مالی طور پہ مدد کرنا یا کسی اور طریقے سے مدد کرنا، وہ بھی جہاد میں شرکت ہی ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہر آدمی ظاہر ہے سپاہی نہیں ہوتا،
لیکن ہر آدمی کسی نہ کسی اپنے حساب سے اپنی استطاعت کے مطابق اس میں کچھ اپنا کردار تو ادا کر سکتا ہے. اور اگر امن کا معاملہ ہے تو یہی جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے. اگر ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتے ہیں اور شیاطین کی جو بچھایا ہوا جال ہے اس کے اندر پھنسے رہتے ہیں اور اس میں رہنا ہم پسند کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے جہاد سے منہ موڑ لیا ہے. ہاں ہم سے کوتاہی ہو جائے, ہم بار بار کہہ چکے ہیں, کئی بار کہہ چکے ہیں, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں, توبہ استغفار کریں. اللہ معاف کرنے والی ذات ہے, بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے. بھلے ایک کوتاہی, ایک گناہ ایک سے زیادہ دفعہ کیوں نہ ہو جائے, ہر دفعہ معافی مانگی جائے. منافقین کی مختلف عذر تراشیوں کا ذکر کیا کہ وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر وہ طاقت رکھتے تو ضرور نکلتے, حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی قبل اس کے کہ آپ پر سچے اور جھوٹے ظاہر ہو جاتے. یہاں منافقین کی نفسیات کا بڑا گہرا تجزیہ ہوا ہے کہ وہ بزدل ہیں اور شک میں مبتلا ہیں اور فساد طلب کرتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو انہیں خوشی نہیں ہوتی بلکہ الٹا انہیں ناخوشی ہوتی ہے. زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ متعین کیے گئے, اس میں فقیر, مسکین, عاملین, تالیف قلب کرنے والے, گردنیں چھڑانے والے, قرض دار, اللہ کی راہ والے اور مسافروں کے لیے اس کو کہا گیا. یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. پھر منافقین کی ایک اور خصلت بیان کی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں, استغفر اللہ, اور کہتے کیا ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں. یہ تو کان ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہر بات سن لیتے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, مومنوں کی بات کا یقین رکھتے ہیں, اہل ایمان کے لیے رحمت ہے. مومن مردوں اور عورتوں کی صفات بیان کی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. پھر نماز آ گئی, ان پر اللہ رحم فرمائے گا, ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی رضامندی ہے. اس کے مقابلے پہ منافق مرد اور عورت یہ ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں, یہ مختلف جنس نہیں ہیں, کیونکہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں, نیکی سے روکتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کو بھلا دیا. ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک واضح پیغام دے دیا گیا کہ وہ اپنی صفوں کو منظم کریں, منافقین کے فتنے سے بچیں, مشرکین کے جو اعلان ہے اس سے برات کریں, اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اور جہاد کے بارے میں ہم نے عرض کر دیا, جہاد کئی اقسام کا ہوتا ہے, ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق جس قسم کا جہاد کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جی, وہ تو بڑے لوگ تھے جی, وہ کر سکتے جی, ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, ہم سے کہاں ہوگا, اس سے بڑا شیطانی حربہ کوئی نہیں ہے. اگر یہ ہم نے بول دیا سمجھ لے شیطان کامیاب ہو گیا, کیونکہ اگر ہم میں استطاعت نہیں ہے تو استطاعت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اگر اس پہ بھروسہ ہوگا تو ہمیں استطاعت ملے گی انشاءاللہ. اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں سے عبرت دلائی کہ پچھلی قومیں کیسے اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے برباد ہوئیں, تباہ ہوئیں. اس پارے کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے, جہاد کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے, کیونکہ جو آخرت کی کامیابی ہے, حقیقی کامیابی وہی ہے, اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے, اور قرآن کو اور اللہ کے دین کو سمجھنے کی توفیق دے, اور ہم میں جو کمزوریاں ہیں ان کے مقابلے پہ ان کمزوریوں سے جہاد کرنے کی ہمیں اللہ اس میں توفیق اور قوت بخشے, کہ اسی سے ہم نے مانگنا ہے اور وہی دینے والی ذات ہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.